حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ سعودی عرب کے منسٹری آف کامرس نے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک نام جسے اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے کسی بھی پیکیجنگ مٹیریل، شاپنگ بیگز یا ڈسپوزیبل سامان پر چھپانا منع ہوگا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس قدم کا مقصد مقدس ناموں کے احترام کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ایسے سامان اکثر استعمال کے بعد پھینک دیے جاتے ہیں۔ حکومت نے تمام تجارتی اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوراً اس قانون پر عمل کریں۔ ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ فیصلہ مقدس چیزوں کا احترام کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے کسی بھی ملک پر 25% ٹیرف لگایا جائے گا۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا ہے۔ اسی دوران ایران میں ملکی سطح پر جاری احتجاج کو دیکھتے ہوئے امریکی حکومت نے US ورچوئل ایمبیسی کے ذریعے اپنے شہریوں کو فوراً ایران چھوڑ دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ غزہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیل نے 2500 سے زیادہ عمارتیں تباہ کر دی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق یہ توڑ پھوڑ ان علاقوں میں بھی ہوئی ہے جہاں سیز فائر کے تحت فوجی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ اسرائیلی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ٹنلز اور ملیٹنٹ سٹرکچرز کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب مقامی لوگ اور تنظیمیں کہہ رہی ہے کہ گھر، بستیاں اور بنیادی انفراسٹرکچر بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے، جس سے انسانی بحران اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ایران میں بڑھتے احتجاجات کے بیچ حکومت نے کچھ پابندیوں میں نرمی اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو باہر ملکوں کو فون کالز کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ سہولت محدود طور پر دی گئی ہے، جبکہ انٹرنیٹ اور SMS سروسز ابھی بھی بند ہیں۔ اسی دوران ایران میں ملکی سطح پر جاری احتجاجات کے حوالے سے انسانی حقوق کے کارکنوں نے بتایا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد قریب 650 تک پہنچ چکی ہے اور ایران میں صورتحال ابھی بھی تناؤ اور پریشانی کا شکار بتائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈاگ بائٹ کے واقعات پر سخت رخ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسٹیٹ گورنمنٹس اسٹرے ڈاگس پر قانونی انتظامات نافذ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو انہیں بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے واضح کیا کہ عوام، خاص کر بچوں اور بزرگوں کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ڈاگ فیڈرز کا صرف کتوں کو کھلانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی دیکھ بھال اور عوام کی سیفٹی کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر اب سخت قانونی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ بھارت میں کوئک کامرس سیکٹر میں اہم تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، جہاں بلنکٹ اور زیپٹو نے 10 منٹ ڈیلیوری کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے۔ یہ قدم گگ ورکرز کی سیفٹی اور ان پر بڑھتے پریشر کو دیکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بہت تیز ڈیلیوری کا دباؤ ڈیلیوری پارٹنرز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کے بعد کمپنیز نے اپنی ایڈورٹائزنگ اور برانڈنگ سے بھی 10 منٹ گارنٹی ہٹا کر کہا کہ اب محفوظ اور بہتر ورکنگ کنڈیشنز کو ترجیح دی جائے گی۔ GHMC نے حیدرآباد میں ای ویسٹ کلیکشن ڈرائیو شروع کی ہے، جس میں پہلے دن 47 میٹرک ٹنز الیکٹرانک ویسٹ جمع کیا گیا ہے۔ یہ ڈرائیو 271 مختلف مقامات پر 54 گاڑیوں کے ذریعے چلائی گئی اور جمع شدہ ای ویسٹ کو سائنٹیفک ڈسپوزل کے لیے منظم طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ڈرائیو 271 مختلف مقامات پر 54 گاڑیوں کے ذریعے چلائی گئی تھی اور جمع شدہ ای ویسٹ کو سائنٹیفک ڈسپوزل کے لیے منظم طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ GHMC کمشنر RV کرنن نے کلیکشن کیمپ کا جائزہ لیا اور لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اپنا پرانا اور بیکار الیکٹرانک سامان ڈیزگنیٹڈ سینٹرز پر صحیح طریقے سے دیں۔ یہ انیشیٹو شہر کو صاف اور صحت مند بنانے اور انوائرمنٹ کو پولیوشن سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے سنکرانتی کے موقع پر چائنیز مانجے کے خلاف ایک دکنی اسٹائل وارننگ دی، جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ انہوں نے ایکس پر #say no to Chinese مانجے کے ساتھ دکنی اردو اور تلنگانہ لہجے میں لوگوں سے کہا کہ میاں پتنگ اڑاؤ مگر گردن مت کاٹو۔
सज्जनार का ये पैगाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और शहरियों की जानिब से इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। सज्जनार ने कहा कि पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझा इंसानी जान, परिंदों और बाइक सवारों के लिए शदीद खतरा बन सकता है, इसलिए चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक चालान्स के लिए ऑटो डेबिट सिस्टम लाने की तजवीज़ पेश की है, जिसमें ट्रैफिक कानून तोड़ने पर जुर्माना सीधा बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो सकेगा। वज़ीर आला का कहना है कि इस निज़ाम से चालान की वसूली आसान होगी और लोग ट्रैफिक रूल्स की ज़्यादा पाबंदी करेंगे। हुकूमत इस सिस्टम को नाफिज करने के लिए बैंक्स और मुतालिका इदारों से बात कर रही है। इस तजवीज़ का मकसद शहर में ट्रैफिक डिसिप्लिन और रोड सेफ्टी को बेहतर बनाना बताया गया है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ट्रैफिक चालान्स के ऑटो डेबिट प्रपोजल पर अवाम में नाराज़गी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बिना इजाज़त बैंक अकाउंट से पैसा काटना कानूनी तौर पर ठीक नहीं होगा। कई अफराद ने यह भी कहा कि इलेक्शन से पहले चालान्स पर रिलीफ का वादा किया गया था, जबकि अब ये नया सिस्टम लाने की बात हो रही है। अवाम का मुतालबा है कि पहले ड्यू प्रोसेस और वाज़ेह निज़ाम तय किया जाए, वरना ये फैसला नाइंसाफ़ी माना जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।